بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ سے مستقل مضمون ہے. جو پہلی دو آیتیں ہیں، کل بھی دو آیتیں تھیں، یہ جو دو آیتیں ہیں جن کافی ہیں. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین درمیان والی آیت تھی چوتھی، تو وہ اجمال تھا. اس سورہ مبارکہ میں اس کی توضیح اور تفصیل ہے 4 جگہ. یہ پہلی جگہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور ساتھ دلیل بھی ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی تو ہے اسی کی عبادت کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اس کے بعد دوسرے پارے میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ دلیل ہے. اس دلیل میں 5 چیزیں ہیں، اس میں 7 ہیں، 7 نعمتوں کا ذکر. اور اس کے بعد پھر تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی، اس میں 10 دلائل ہیں توحید کی. اور چوتھی مرتبہ آخری رکوع شروع ہوتا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی معبود ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کی ابتدا میں یا ایھا الناس ہے، تو خطاب پہلے 3 جماعتوں کا ذکر تھا، متقین، کافرین، منافقین. اب سب کو اکٹھا خطاب ہے کہ سارے انسان ایک رب کی عبادت کریں. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا خطاب وہ قرآن میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے نبی یا ایھا الناس نہیں کہتے تھے، یا قوم کہتے تھے، یا بنی اسرائیل کہتے تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل کہا. باقی نبیوں کا قرآن میں یا قوم، یا قوم، اے میری قوم. تو نبوت عامہ، رسالت عامہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مطلقاً. اور ویسے تو نوح علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سب، یعنی اس وقت جو انسان تھے وہی ان کی قوم اور وہی ان کی امت. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی عام کہا گیا، اور حقیقتاً عام نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو کسی خطے اور کسی قوم اور کسی زبان، کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں. آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک سارے لوگ آپ کی امت ہے. جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت. دعوت والے تو سب ہیں، سب کو حضور کی دعوت ہے. یا ایھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یا ایھا الناس، یا ایھا اے الناس، انسانوں. اے انسان.
اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، ایک اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ ایسا خطاب جہاں بھی ہوتا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا معنی تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے وحدوہ، اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کو اکیلا سمجھو۔ اعبدو بمعنی وحدوہ کرتا، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اچھا آتا ہے قرآن میں، لیکن یہاں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اچھا، اور یہاں اعبدوا ربکم، یہ ربکم جو لفظ ہے تو یہ دلیل ہے اعبدو کی، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، کیونکہ وہ رب ہے، رب وہی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ربکم یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ جب رب، اچھا رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، رازق وہی ہے، تو شکر کا مستحق بھی وہی ہے۔ شکر کی صورت ہے عبادت، عبادت جو ہے وہ شکر ہے۔ تو جس دی کھائیے اسی دی گیت گائیے، تو رب ایک ہے، رب کا معنی یعنی پیدا کرنے والا اور پھر باقی رکھنے کے لیے اسباب عطا فرمانے والا، یعنی ضروریات عطا کرنے والا اور دشمنوں سے اور مضر چیزوں سے، نقصان والی چیزوں سے بچانے والا۔ تو قاتل اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے والا بھی رب ہے، اور ضرورتیں عطا کرنے والا بھی رب ہے، نعمتیں عطا فرمانے والا۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اعبدوا ربکم، یہ ربکم یہ دلیل عقلی ہے، سب کا رب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کا معنی سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد میں سنایا تھا، الفاظ مختلف ہیں لیکن مقصد تقریباً ایک ہی ہے کہ اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار اور رب کی انتہائی عظمت کا اظہار زبان سے، بدن سے، مال سے، محبت کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، تو تین لفظ یعنی اپنی عابد کی عاجزی، معبود کی عظمت اور محبت کے جذبے سے، یہ تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جو بھی حمد و ثنا ہے، دعا ہے، سجدہ، رکوع، طواف، صدقہ خیرات، وہ سب عبادت بنتا ہے۔ اور اگر یہی سلوک رب کے ساتھ کیا تو یہ مطلوب ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اگر کسی اور کے ساتھ سلوک کیا تو یہ شرک بن جائے گا، لا تشرکوا بہ شیئا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آگے تفصیل ہے اس کی، یہ ربکم رب کی تفصیل، الذی خلقکم، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، کنتم امواتا فاحیا کے قریب آتا ہے، انتم کنتم امواتا فاحیاکم، تم نہیں تھے تمہیں اس نے موجود کیا، اپنے زور سے نہیں آئے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیض سے، اللہ کے حکم سے آئے، پیدا کیا تم کو۔ تو یہ جو بات ہے والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کو پیدا کیا جس میں تمہارا اور تمہارے بڑوں کا خالق کون ہے؟ یہ اللہ ہے، تو جب خالق وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، سورہ نحل میں ہے، خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے، غیر خالق معبود نہیں ہو سکتا، خالق ہی معبود ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم،
لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی نافرمانی اور عذاب سے بچ جاؤ۔ تاکہ تم اس کے نافرمانی اور عذاب سے بچ جاؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو تاکہ اس کی پکڑ سے اور ناراضگی سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ اچھا، تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے انسانوں کا، موجودہ اور پہلوں کا، اور آسمان اور زمین کا، ساری چیزوں کا، یہ جھگڑے والی بات نہیں رہی۔ مشرک مانتے تھے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ سوالات مشرکوں سے اور ان کے جواب۔ آپ ان سے پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ 4 سوالات سورہ یونس میں کہ یعنی رازق کون ہے، ہیں جی، آسمان اور زمین سے رزق کا انتظام کون کرتا ہے، تو مدبر الامور کون ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ نکالنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ فسیقولون اللہ، تو خالق نہیں کہتے تھے۔ اس لیے جب قرآن میں آیا سورہ حج میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو انہوں نے نہیں احتجاج کیا، اور انہوں نے نہیں کہا ہمارے خداؤں کی توہین ہوگی، وہ تو بڑے بڑے ہاتھی پیدا کرتے ہیں، اونٹ پیدا کرتے ہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو خالق نہیں مانتے تھے کسی کو۔ اچھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، والذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ بچھونا بنایا، تو فراش کا معنی کرتے ہیں نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم، دلدل کی طرح نہیں بنایا کہ اوپر نہ مکان بنا سکتے، نہ چل پھر سکتے، نہ زراعت کر سکتے، اور لوہے کی طرح نہیں بنایا کہ پھر وہی مشکلات ہوتی، تو درمیانہ بنایا، معتدل بنایا۔ فراشا والسماء بناء، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے اوپر والے مسائب تمہاری طرف نہیں آتے، درمیان میں آسمان کی رکاوٹ ہے۔ جیسے چھت بنائی جاتی ہے کہ اوپر سے دھوپ اور بارش اور کوئی اوپر سے گرنے والی چیز نیچے نہ آئے، تو یہ ہے یعنی رہائش اور مکان تمام لوگوں کا، اس میں کسی کی ملکیت نہیں، تو للہ الارض، ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، تو چلنے پھرنے میں آزادی ہے۔ یہ سارے انسانوں کا مشترک بنگلہ ہے، مکان ہے، رہائش ہے، جس کی چھت آسمان اور فرش زمین ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے بادلوں سے پانی۔ اب یہ دیکھو دونوں لفظ اکٹھے آ گئے، پہلے تھا السماء بناء سے مراد آسمان، یہاں بارش کا ذکر ہے تو سماء کا معنی بادل ہے، اور بادلوں سے پانی اتارتا رہتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے، نکالتا ہے اس پانی مِنَ کو، الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، من الثمرات رزقا لكم، زمین کی پیداواروں سے تمہارے لیے رزق۔ زمین کی پیداواروں سے تمہارے لیے رزق۔ ثمرات، ایک فواکہ ہوتا ہے، ایک ثمرات، وہ خاص ہے۔ فواکہ کا معنی یعنی جو سیر ہونے کی بجائے منہ کا ذائقہ اچھا کریں، چکھنے کی چیزیں، پھل جن کو ہم پھل کہتے ہیں، اور ثمرات عام ہے، جو بھی زمین سے پیدا ہو، پیٹرول، تیل، سونا، چاندی، جو بھی کھیتی والی فصل وغیرہ، زمین کی پیداواروں میں سے تمہارے لیے رزق بنایا۔ رزق حیوان، زندہ چیز کی جو بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے مفید ہے، مثلا انسانوں کے لیے پانی، آکسیجن، لباس، دوائیں، ہر قسم کی غذائیں، یہ رزق ہے، رزق اللہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لا تجعلوا للہ اندادا، مت ٹھہراؤ، مت مقرر کرو اللہ کی شریک، مقرر کرو اللہ کی شریک، وانتم تعلمون، وانتم تعلمون، جب تم صاحب علم ہو۔ جب تم صاحب علم، اندادن لفظ ہے،
انداد کا واحد ہے ندن، ندن کا معنی مد مقابل اور برابر، برابر اور مد مقابل، ٹکر کا برابر، تو اندازہ۔ تو امام راضی نے فرمایا کہ انسانی تاریخ میں بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں معلوم جو کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر مانتا ہو، کسی بھی جھوٹے معبود کو سچے معبود کے برابر مانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے برابر لوگوں کو نہ سمجھو، میرے جیسے لوگوں کو نہ سمجھو، تو یہ یعنی یہ ثمرات کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے برابر تو نہیں کہتے تھے، لیکن معاملہ برابری کے کرتے تھے۔ اللہ کے بھی سجدے، ان کے بھی سجدے، اللہ کے گھر کا بھی طواف، ان کے جگہوں کا بھی طواف، اللہ سے بھی مدد مانگنا اور ان سے بھی مدد مانگنا۔ جب اللہ کے نام پر بھی نظر و نیاز اور ان کے نام پر بھی نظر و نیاز، تو جب معاملہ ان کے ساتھ اللہ والا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا تم ان کو میرے برابر سمجھتے، ایسا نہ کرو، میرے برابر نہ سمجھو، وانتم تعلمون، تم علم والے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ انسان میں جو علم ہے اتنا اور چیزوں میں نہیں ہے۔ عقل ہر چیز میں اس کی ضرورت کے مطابق ہے، چیونٹیوں میں ہے، ہر چیز میں ہے، اپنی دشمنوں سے بچنا، ضرورتوں کو تلاش کرنا اور اپنے فوائد، تھوڑی بہت سمجھ ہر چیز میں ہے۔ ان میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، گھوڑے، بندر، اس قسم کی چیزیں، کتے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن جتنا علم انسان میں ہے اتنا اوروں میں نہیں ہے۔ فرمایا تم تو علم والے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ جب اللہ کے برابر کوئی نہیں یا ان نعمتوں میں اس کا شریک کوئی نہیں، پیدا کرنے میں، بارش اتارنے میں، آسمان زمین بنانے میں، رزق عطا کرنے میں، جب اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت اوروں کی کر کے اللہ کے شریک کیوں بناتے ہیں؟ یعنی کسی بھی صاحب علم کا جو علم ہے سب سے پہلے وہ کیا ہونا چاہیے جی؟ اللہ کی توحید اور اس کی معرفت، یعنی اللہ کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے۔ یعنی جیسے سورہ زمر میں ہے غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم غیر اللہ کی عبادت کی مجھ سے درخواست کرتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، اے جاہلو؟ جو غیر اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ جاہل۔ تو یہاں فرمایا عالم ہو کر، عقل مند ہو کر شرک کرنا یہ بے جوڑ بات ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کو وحدہ لا شریک سمجھو، اے انسانوں اپنے رب کو وحدہ لا شریک الذی سمجھو، خلقکم، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان کو جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کو جو تم سے پہلے لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم اس کی نافرمانی اور عذاب سے بچو۔ نافرمانی عذاب سے بچو۔ مختصر معنی تو ہوتا ہے نا عربی کا لفظ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن متقی کا بھی معنی ہونا چاہیے اب اس کی نافرمانی سے اور فقر سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، ہماری زمین کو بچھونا بنا، والسماء بناء، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا، آسمان کو چھت بنا، انزل من السماء ماء، فانزل من السماء ماء، اتارتا ہے بادلوں سے پانی، اتارتا ہے بادل سے، فاخرج به، اخرج به، اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے، اس پانی کے ذریعے من نکالتا الثمرات رزقا لکم، من الثمرات رزقا لکم، زمین کی پیداواروں سے تمہارے لیے رزق، زمین کی پیداواروں سے تمہارے لیے رزق، ولا تجعلوا للہ اندادا، ولا تجعلوا للہ نہ اندادا، ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے لوگو ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے گزر گئے، تاکہ تم اس کی نافرمانی اور عذاب سے بچو، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اتارتا ہے بادلوں سے پانی، نکالتا ہے پانی کے ذریعے زمین کی پیداواروں سے تمہارے لیے رزق۔
مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک جب کہ تم جانتے ہو صاحب علم ہو۔ تو رب بھی فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو داتا کون ہوا لوگوں کا؟ اللہ ہی دینے والا ہے، زندگی بھی رزق بھی، ہر نعمت دینے والا رب ہے۔ تو کسی کو داتا نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہی السلام علیکم۔